اللہ 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عالمنا فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ دنوں ہم نے سورہ عنکبوت کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی تفسیر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک مسلمان کو دنیا کی زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے ایک تو شریعت العلم کی ضرورت ہے کہ انسان شریعت کا ضروری علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. دوسرا اسے نیک صحبت کی ضرورت ہے کہ آدمی کسی عالم بعمل کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے عمل سیکھے. اس کے بغیر نہ تو زندگی اچھی گزرتی ہے ایک آدمی کی، نہ آخرت اچھی ہو سکتی ہے. تو آج بھی اس سلسلے میں مزید گفتگو کریں گے. جب انسان شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، کسی عالم دین سے تعلق رکھتا ہے، مشورہ کرتا ہے اپنے معاملات کے بارے میں، دنیا آخرت کے بارے میں، پھر حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. جیسے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے. خود ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا کیونکہ جسم میں جو بیماریاں ہیں، ان کی پیچیدگیاں ہیں، علامات ہیں، ڈاکٹر جانتا ہے. اس نے ان چیزوں کو تفصیل سے پڑھا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اسے بیماری کے اقسام کا پتہ نہیں، اس کی علامات کا پتہ نہیں ہے. یہی مثال دین کی ہے کہ دین میں بڑی باریکیاں، بڑی پیچیدگیاں ہیں، بلکہ اس دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں ہر نتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے بڑی محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے انسان کسی اچھے نتیجے تک پہنچتا ہے، کوئی اچھی چیز حاصل کرتا ہے. اس کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس صرف ہم دعا کریں گے یا 2 رکعت نفل پڑھیں گے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہیں. اگر اللہ رسول کی صرف یہی تعلیمات ہوتی کہ آپ بس تسبیح کریں، دعا کریں، نفل نماز پڑھیں یا حج عمرہ کرائیں، آپ کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہی اللہ رسول کا منشا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل نہ فرماتے، نبی پاک لاکھوں حدیث بیان نہ فرماتے. بس یہ فرما دیتے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھا کریں یا درود شریف یا استغفار یا آیت کریمہ پڑھ کے دعا کر دیا کریں یا صرف صدقہ کر دیا کریں، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے، جو خاص طور پہ علماء نہیں ہیں، عوام الناس میں یہی غلط فہمی ہے. اور اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ دین کی تعلیمات سے استفادہ نہیں کرتے، ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. اب اس کی مثال تو یہ ہے کہ آدمی کسی کو یہ کہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ مٹھائی کھا لیں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ کی. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کہے جی کہ آپ کو بیماریاں ہیں، آپ صرف شہد 1 چمچ دانہ چاٹ لیا کریں، آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کی نظر کمزور ہوگی ٹھیک ہو جائے گی، اگر آپ کے سر میں درد ہوگی ختم ہو جائے گا، ہڈیاں کمزور ہیں مضبوط ہو جائیں گی، بھوک نہیں لگتی تو بھوک بھی لگنا شروع ہو جائے گی، اگر آپ کو بخار ہے تو ختم ہو جائے گا.
ممکن ہے ایسا؟ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، معدے کی بیماریاں اور ہیں، آنکھ کی اور ہیں، سر کی اور ہیں، کان ناک گلے کی بیماریاں اور ہیں، پٹھوں کی بیماریاں اور ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے ایک الگ مستقل اللہ نے دوائی پیدا کی ہے۔ وہ کس کو پتہ؟ ڈاکٹر کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہے۔ اس نے گہرا علم حاصل کیا ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ یہی مثال شریعت کی ہے کہ شریعت میں صرف ایک دو چیزیں سب چیزوں حل نہیں ہوتی، بلکہ ہر پریشانی کے لیے، ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ رسول کی خاص تعلیم ہوتی ہے، تو اسے پھر جان کے اپنانا پڑتا ہے، پھر پریشانی ختم ہوتی ہے۔ اب مثلاً ایک آدمی کی اولاد نافرمان ہے، یا بیوی بدزبان ہے، یا خود وہ پریشان رہتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو پریشانی کی وجہ دیکھنی پڑے گی کہ بھائی یہ گھر میں لڑائی کیوں رہتی ہے، وجہ کیا ہے۔ نہ یہ کہ صرف درود شریف سارا پڑھنا شروع کر دیں مسائل ختم ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہاں، درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب وہ علم کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ گھر میں مسائل کیا ہیں، پھر اس کے بعد ان کا علاج آئے گا۔ مثلاً گھر میں اگر مسئلہ یہ ہے کہ والد کے بچے چھوٹے ہیں، کہ گھر سے روزگار نہیں ہے، اور شوہر ہے وہ کام نہیں کرتا، اس لیے ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس لیے لڑائی ہوتی ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دینوں قرآن کریم کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، کہ اس ذمہ دار شخص کو اس کی ذمہ داریاں بتائی جائیں۔ قرآن کریم میں جو آیات ہیں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ تم رزق حلال کے لیے کوشش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کو یہ بتایا جائے گا، اس کی ذہن سازی کی جائے گی کہ بھئی یہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی رزق حلال کے لیے کوشش کی ہے، صحابہ نے بھی کوشش کی ہے، تابعین نے کوشش کی ہے، تبع تابعین نے کوشش کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اتنے اونچے مقام کے مالک ہوتے ہیں، لیکن کوئی نبی لوہے کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، سب نے یہ کام کیا ہے۔ جب اس کو یہ سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، آدمی رزق حلال کے لیے کوشش کرے گا، ضروریات بھی پوری ہوں گی، آسائشیں بھی پوری ہوں گی، بس پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کوئی فرضی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو رزق حلال کے لیے کوشش نہیں کرتے، وظیفہ پوچھتے ہیں، حضرت کی وظیفہ بتا دیں تاکہ رزق برکت ہو جائے، کوشش نہیں کرنی، یا کوشش کرتے ہیں ہلکی پھلکی سی نہ ہونے کے برابر، جسے سستی اور کام چوری کہتے ہیں، اس کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے جدوجہد میں کوشش کرے گا اس کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ پھر آپ پوچھیں کہ جتنے وظائف جو بتاتے ہیں لوگوں کا، وہ کیوں بتاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کو رزق میں تنگی ہے تو آپ جی یا رزاق پڑھ لیں، یا باسط پڑھ لیں، آپ درود شریف پڑھ لیں، جی آپ فلاں قسم کے نوافل پڑھیں۔ وہ لوگ کیوں بتاتے ہیں؟ اپنے وظائف کے مجموعے چھپے ہوئے ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بزرگوں نے وظائف بتائے ہوئے ہیں، وہ کیوں بتاتے ہیں؟ تو ٹھیک بتاتے ہیں، ان کی جگہ اور ان کی حیثیت پہچاننا ضروری ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، اس کے اندر نمک بھی ہوتا ہے، اس میں پانی بھی ہوتا ہے، سالن کے اندر پانی بھی ہوتا ہے، مسالے بھی ہوتے ہیں، سبزی بھی ہوتی ہے، گوشت ہوتا ہے، آلو ہوتے ہیں، ہلدی ہوتی ہے، مرچ ہوتی ہے، تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، کتنی حیثیت ہے۔ جو جدوجہد کی کوشش ہے وہ فرض ہے، اور جو وظیفہ اور دعا ہوتی ہے وہ اس کوشش میں برکت ڈالنے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرما لے۔ جو میرے بس میں کوشش تھی فلاں مقصد کے لیے، رزق حلال کے لیے، اور میں نے پوری کوشش کر لی، اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کوششوں میں برکت ڈالیے اور ان کا اچھا نتیجہ عطا فرمائیے۔ وظائف اور دعائیں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی کوشش نہ کرے کسی مقصد کے لیے، یا احتیاط نہ کرے، بھرپور کوشش نہ کرے، ہلکی پھلکی سی کوشش کر لے، اس لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کی مثال عرض کی ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں مسئلے اور اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ عورت بد اخلاق ہے،
تو اس کے لیے صرف وظیفہ اور دعا کام نہیں کرے گی، اس کے لیے قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی پاک کی حدیث ہیں، سینکڑوں حدیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں احتیاط کی تلقین فرمائی ہے۔ سینکڑوں حدیث ہیں آپ کی۔ آپ نے فرمایا کہ من سمت نجا، جو بری بات بولنے سے خاموش رہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل خیرا والا فلیصمت، اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جو مسلمان جائیں گے ان میں سے اکثریت ان مسلمانوں کی ہوگی جو زندگی میں اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب جو عورت یا مرد بد زبان بد اخلاق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان احادیث کو پڑھتا نہیں، سنتا نہیں، ذہن نشین نہیں کرتا یا عمل نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ بد زبانی کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اسے ایسی حدیث بار بار سنائی جائیں، پڑھائی جائیں، اسے بتایا جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، بہت زیادہ آپ بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتیں جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، 3 سانسیں پانی پینا سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے۔ کسی کی بات کا رد عمل دینا ہوتا آپ نے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، صحیح نہیں کیا، تو آپ گھنٹوں بات نہیں فرماتے تھے کہ بول ہی رہے ہیں صبح شام تک، 1 گھنٹہ بول رہے ہیں ابھی آپ نے یہ کام کیوں کیا، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا معمول نہیں تھا آپ کا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہلکا سا رد عمل دیتے تھے۔ مثلا کسی نے کوئی کام ایسی بات کو کیا کہہ دی، کام کر دیا، تو جب وہ سامنے آتے آپ ان کی طرف سے چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے، ایسے ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں، کہ میں نے جو بات کہی تھی، میں نے جو کام کیا تھا، تو اللہ کے نبی کو وہ پسند نہیں آیا اور اللہ کے نبی نے اسے اچھا نہیں سمجھا۔ وہ یہ سوچ کے کام کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں زبان کے جو مسائل ہیں ان کا حل زبان کی حدیث ہے۔ جیسے بخار کا علاج پیناڈال ہے، اس کا علاج کوئی برنال نہیں ہے۔ اسی طرح اس مسئلے کا حل یہ ہے، اگر اولاد نافرمان ہو رہی ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہے، وہ کوئی عالم بتائے گا جائزہ لے کے ذرا بلائیں اولاد کی نافرمانی کیا ہے۔ بعض اوقات اولاد اس لیے نافرمان ہوتی ہے کہ والد کے مزاج میں انتہائی سختی ہوتی ہے، وہ ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بے تحاشا مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اب یہ خرابی والد کے اندر ہے، اس کا علاج یہ قابل علاج ہے۔ بعض اوقات والد کی نرمی حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے کسی سے کچھ کہنا ہی نہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا پھر بھی ٹھیک ہے، اچھے کام کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ برے کام کرتا ہے تو خود بھوگتے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے دین کیا کہتا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں میں خود تربیت یافتہ نہیں ہوں تو میں اچھے ماحول میں لے جاؤں بچوں کو، ان کو میں ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دلاؤں، نئی پاک کی حدیث سنواؤں تاکہ انہیں پتہ چلے اطاعت فرمانبرداری کیا چیز ہے۔ تو گفتگو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں دین سے استفادہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور استفادے کے لیے کسی عالم دین سے تعلق ضروری ہے کہ آدمی کو اپنے مسائل بتائے کہ میری ذاتی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، گھریلو زندگی میں یہ مسائل ہیں، اور آپ بتائیں کہ دین کی روشنی میں ان کا حل کیا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، یہاں درد ہو رہا ہے، آپ بتائیں گیس کا درد ہے، گردے کا ہے، کسی چیز کا درد ہے، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، وہ پھر علاج تجویز کرتے ہیں، آدمی اکثر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہی مثال دین کی ہے۔ ہم سارے دین کی تعلیمات چھوڑ کے صرف دعا، تسبیح اور نوافل سے ہی سارے مسائل حل کرنے کا ذہن نہ رکھیں، وہ کریں لیکن اس کے ساتھ جو دین کی تعلیمات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، جب تک ان کو ہم نہیں اپنائیں گے، پورا نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جیسے دنیا میں لوگ کاشت کرتے ہیں تو جو چیز کاشت کرنی ہوتی ہے اس کا بیج ڈالنا پڑتا ہے، اس کا خاص وقت بھی ہے، اس کے پانی کی تعداد بھی ہے کہ گندم اگر کاشت کرنی ہے فلاں مہینے میں کاشت کرنی پڑے گی، اور اتنے ایکڑ رقبے میں، اتنے جگہ میں اتنے بیج ڈالنا پڑے گا، اتنی کھاد ڈالنی پڑے گی، اتنے پانی لگانے پڑیں گے، تو پھر جا گندم پیدا ہوگا۔
اس کے علاوہ صرف دعا سے اور وظیفے سے تو بندن کاشت نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہمیں دین کی تعلیمات جان کے ہر موقع سے متعلق ان پر عمل کرنا چاہیے. اس سے پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے اور مشکلات آسان ہوں گی. سب حضرات کوشش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.